پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو ہمیں ذیلحج کے ناطے سے بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بال اور ناخن نہ لیں، یعنی جب چاند دکھنا ہو 29 ذی القعدہ کا مہینہ، ذی القعدہ جو پچھلا مہینہ تھا اس کی 29 کو آپ فارغ ہو جائیں ان تمام چیزوں سے، اپنے بال کاٹ لیں، اپنے انوانٹیڈ ہیئرز کو صاف کر لیں، تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج آ جاتی ہے ہماری زندگی میں۔ قربانی کا جو اصل ایشو ہے نا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس مہینے کی جانے والی چیزوں میں ایک اور چیز کیا، قربانی۔ اور لفظ قربانی کیا ہے؟ قرب سے، قرب اردو میں بھی بولتے ہیں، آپ کا قرب چاہیے، تقرب چاہیے، قربت، ہاں۔ تو قربانی ہر اس عمل کو قربانی کہیں گے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچئے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کیا طریقہ ہے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ قربانیۃ لکل مومن، نماز ہر مومن کی قربانی ہے۔ کس طرح کہ نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور آپ نماز کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا نماز میں آپ کچھ قربان کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں کیا قربان کرتے ہیں؟ نیند قربان کرتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے وقت ہم کیا قربان کر رہے ہیں؟ عموماً اس وقت کھانا پکانا، بچوں کا اسکول جانا، ان کو لینا کرنا، کتنے کام ہیں۔ ہم اللہ کو کہتے ہیں نہیں اس وقت یہ قربان کروں گی۔ عصر کے بعد وقت دیکھیے کھانا کھا کر دوبارہ ذرا سستی سی آ چکی ہوتی ہے، اس وقت پھر ہم کہتے ہیں نہیں سونا نہیں، پھر عصر چلی جائے گی، اور اگر سوئے بھی ہوں تھوڑی دیر کے لیے قیلولے کی نیت سے تو اٹھنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ سارا دن بھاگ گیا، کام ہی نہیں ہوئے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، ہر بندہ اس وقت بزی بزی۔ اللہ کہتا ہے نہیں پہلے نماز پڑھو، تو آپ نے قربانی دی۔ اور عشاء میں تھکن کی قربانی، سارے دن بھاگ بھاگ کے تھکے تھے، اب کون اتنی لمبی نماز پڑھے؟ تو گویا کہ 5 نمازیں ہمیں کچھ چھوڑنے کا حکم دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو اس ذی الحج کے مہینے میں ہمارے یہاں معروف عبادت ہے قربانی، تو اس کی اصل کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے کی محبت اور اطاعت کی سنت ہے۔ معروف واقعہ، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے میرے گمان کے مطابق کہ جس کو اس واقعے کی اصل نہیں پتا۔ سورۃ صافات میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا تو انہوں نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے اس کو شیئر کیا، بجائے اس کے یہ کہا کہ چلو میں تمہیں قربان کر دوں، میں حکم دیتا ہوں، میں باپ ہوں میری مانو، نہیں کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو بتا بولا اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس میں بہت خوبصورت باتیں مفسرین کہتے ہیں کہ اولاد کو بجائے اس کے کہ ایک دم یہ کہنا کہ یہ کرو، ان کو ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب قربانی کے نام پہ ہم قربانی کا بکرا ذبح کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ قربانی ہو گئی، لیکن آپ کبھی اس کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس ادھر اسکرین ہوتی تو میں اپنے کمپیوٹر کو ہوک اپ کر کے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی، اور وہ ویڈیو اتنی خوبصورت ہے کہ ایک جیسے ریوڑ ہوتا ہے نا، جہاں آپ کہہ لیں کہ بچر شاپ ہوگی، فارم ہے بکریوں کا گایوں کا، اور وہ جو شخص ہے نا جو وہاں کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بکری کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بکری بہت منمناتی ہیں، چوں چاں کرتی ہیں، آپ کو تو بڑا شریر جانور ہے۔ خیر وہ جب اس کو پکڑتا ہے وہ ذرا اٹکیلیاں سی کرتی ہے، پھر جو ہی وہ اس کے دونوں پاؤں، اگلے بازو اور پچھلے پاؤں پکڑ کے لٹاتا ہے، اور اس طرح لٹا کے نا جیسے وہ کرتا ہے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ بکری یوں ہو جاتی ہے بالکل سیدھی اسٹل۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بکری کی عادت ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں پہلے اس کو ذرا ریزسٹ کرتی ہے، لیکن جو ہی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ سے اپنا ڈھیلا چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے سبمیشن، یہ بکری اللہ کے حکم کے آگے اس طرح بیچی۔ پھر اس نے کئی بکریوں کو باری باری کر کے دکھایا، اتنا خوبصورت لگتا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے وہ مر گئی ہے۔ وہ ایسے ہاتھ سے کر کے دکھا رہا تھا نا کیسے اس کی گردن پہ چھری پھیر رہا، حالانکہ ہاتھ سے کر رہا تھا کہ صرف وہ جب بسم اللہ اللہ اکبر اور تکبیرات پڑھتے ہیں نا تو وہ بکری ایسے اپنا آپ چھوڑ دیتی ہے کہ گویا کہ اب میں کروں، تو ایسے لگتا ہے جیسے واقعی چھوٹا سا اسماعیل لیٹا ہوا ہے۔ آپ سوچیے ذرا آج ہمارے بچے مری کیوں نہیں سنتے؟ کس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ طریقے سکھائے تھے؟ وہ حفیظ جلندری کی غالباً پوم ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ کس مدرسے اور کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے اسماعیل کے جنہوں نے آداب فرزندی سکھا دیے؟ یہ کس کا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ کس نے سکھا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آج ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، دن رات ماں باپ بیچارے ہلکان ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اعلیٰ تعلیم کا شوق، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، ہر انسان کہتا ہے میں خود کم کھا لوں گا میں اپنے بچوں کی زیادہ دیکھوں، لیکن کیا ہمیں وہی ریزلٹس دکھ رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کو اسماعیل کی صورت میں دکھے؟ اس سال جب قربانی کریں گے تو یہ دیکھیے کیا وجہ ہے
کہ اسماعیل کی اس قربانی کو اللہ نے رہتی دنیا تک قائم کر دیا. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب ماں باپ خود اس دین پہ ہوتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا تو ان کی اولادیں بھی اللہ کے آگے چلتی ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں نا تو ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں نا، چاہے بچے ہیں، ملازم ہیں، ہمارے ڈپینڈنٹس ہیں، وہ ہماری مانتے ہیں. اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم ان کی مانو. جتنی ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ڈس اوبیڈینسی ہے، اس کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے جو ہمارے اندر یعنی ہمارے انڈر لوگ ہیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ قرآن میں آتا ہے سورۃ الانعام کی آیات میں. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے جو چھوٹے لوگ ہیں نا ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تمہارے سامنے بغاوت کریں. تو قربانی کا فلسفہ بہت بڑا فلسفہ ہے. اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں اس سال کیا قربان کر رہی ہوں. آپ کہیں گے بکرے کا ارادہ ہے، کوئی کہے گا گائے کا ارادہ ہے، کوئی کہے گا اونٹ کا ارادہ ہے. یہ تو نہیں اللہ نے پوچھا. یہ بتائیے کہ میں اپنی کون سی خواہش اللہ کے راستے میں قربان کرتی ہوں. جو اللہ کو بات میری نہیں پسند وہ میں چھوڑتی ہوں اللہ کے لیے. ہم تو بعض دفعہ 4 بال نہیں اپنی بھووں کے چھوڑ سکتے کہ میں پلکنگ کیے بغیر رہ نہیں سکتی. ہم بعض دفعہ اپنے ناخن نہیں چھوٹے کرتے، کہتے چھوڑو میرا حسن خراب ہوتا ہے. بعض دفعہ کچھ چیزیں اللہ نے بہت اجازت دی ہے، آپ پہنیں، آپ کھائیں، آپ اوڑھیں، اچھے کپڑے بھی پہنیں، لیکن صرف یہ ہے کہ غیر مردوں سے بچا لیں. بس آپ فتنے کی چیزوں میں نہ پڑیں. ہم کہتے ہیں یہ ہم نہیں کرتے. اب آپ سوچئے اس کو ایک مثال سے لیں. بالکل آپ امیجن کریں کہ آپ نے بکرا خریدا اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت کچھ خود کھا لیا، کچھ رشتہ داروں کو دیا، کچھ غریبوں کو دیا. آپ سوچتے ہیں کہ میری قربانی پوری ہوئی. اس سے قربانی پوری نہیں ہوتی، اس سے قربانی شروع ہوتی ہے. اصل میں ہر سال ایک بار یہ رسم ادا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر قربانی کے لیے تیار ہے، چاہے اپنے بچے کو قربان کرنا پڑے. چلیے آج کیا ہم بچوں کو قربان کر سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا آج ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی اپنے بچے کو ذبح کر دوں؟ اللہ ہم سے یہ نہیں مانگتا. اور یاد رکھیے اللہ نے ابراہیم کا بچہ نہیں مروانا تھا، تبھی حکم دیا کہ کاٹو. اللہ کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی ابراہیم کے بیٹے کے اوپر. اللہ صرف ابراہیم کا دل دیکھ رہا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، وہ ہمارا دل دیکھتا ہے کہ تم میرے لیے کر کیا سکتے ہو. کبھی آپ دیکھیں چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں کینڈی ہو نا تو آپ اس کو کہتے ہیں دینا مجھے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ چیخے گا. بچے بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں نا، کیونکہ دل بھی چھوٹے ہیں تو وہ سٹنچی ہوتا ہے، کہتا ہے او نہیں میں نہیں دوں گا. تو آپ کہتے ہیں میں نے کون سی لینی تھی، میں تو تمہارا دل دیکھ رہی تھی، میں کوئی کینڈی کھاتی ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جب اللہ ہمیں زندگی میں کسی کام کا موقع دیتا ہے، دن میں 5 بار نمازیں پڑھا کر اللہ ہم سے مختلف چیزوں کی قربانی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دلوا کر 2.5% سال میں اگر ہم سے لیتا ہے، اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھ رہا ہوتا ہے، تم کیسے ہو. اصل میں یہ ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے کہ اللہ میری پوری زندگی اطاعت والی ہوگی. میری اس قربانی کے اندر تیرا قرب ہے، شو آف کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، میں تیرے قرب کے لیے قربان کروں گی. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ کام کر چکے تھے نا. اگر کبھی موقع ہوا تو آپ کو وہ آیتیں سناؤں گی، بلکہ آپ چاہیں تو سورۃ صافات کی وہ آیات جس میں ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ ہے، آپ اس کی تفسیر سن لیں. سبیل الجنہ کا لنک موجود ہے آن لائن پہ، آپ کسی کا بھی سن لیں، انگلش کا سن لیں، نارویجین زبان میں کسی کی ملتی ہے، آپ وہ واقعہ سنیں. ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہمارے یہ منظر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے اور باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، بیٹے نے کہا ابا جی کر دیجیے، فلما تو عمر، جو کہا گیا کر دیجیے، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب یہ سب کہا، اب ابراہیم تو چھری چلا چکے نا، اصل مسئلہ تو چھری چلانا ہوتا ہے، لیکن دیکھا کہ بچے کی جگہ پہ وہاں دمبا ذبح، کتنی بڑی نشانی تھی. اللہ نے جنت سے دمبا لا کر ان کو کٹوا دیا، اور ابراہیم تو قربانی دے چکے تھے. اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب بندہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اللہ ہمیں کہتا ہے اور ہم نو نو کہتے ہیں نا، اس لیے اللہ ہمارے پیچھے اور کرو، یہ بھی کرو، وہ کرو. اللہ کو پتہ ہے میں نے کرنا کوئی نہیں ہے. جس وقت آپ اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتے ہیں تو کام آسان ہوتا ہے. جیسے بھی آپ کی بہنیں کہہ رہی تھی نا کہ 4 گھنٹے کی کلاس سوچ کے بڑی لمبی لگتی ہے، نیٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فون پہ سن لی. آپ سن رہے تھے نا ان کی باتیں. اب ان کے لیے اس کورس کو کرنا کس چیز نے آسان کر دیا؟ ان کو اس کا قرب مل گیا. ان کو اس میں لگتا ہے کہ ان کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا. ضائع ہوتا ہے آپ کا 1 منٹ، 1 سیکنڈ؟ ہم زیادہ ڈسپلن ہو گئے ہیں چیزوں یعنی ایک ایک چیز، اور وہ ہفتے کے صرف 4 دن کی کلاس جس میں 3 دن پھر آپ کے خالی ہیں، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، اور سارا دن تھوڑی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جہاں کہیں بھی اور پروگرام چل رہا ہو
یہ شوق بڑھتا ہے نا. دیکھیے کھانا کھاتے ہیں نا پھر اور بھوک لگتی ہے, اور کھانا نہ کھائیں ڈائٹنگ شروع کر دیں تو تھوڑی سی کھا لیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. آج ہماری بھوک کیوں ختم ہوئی ہوئی ہے؟ علم کی بھوک تو بہت ہی ختم ہے آج امت مسلمہ کی. پہلا سبق امت مسلمہ کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ اقرا بسم ربی کا, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ, الذی خلق کا, جس نے پیدا کیا. لیکن آج آپ دیکھیے ہم قرآن کے ساتھ ہر رابطہ رکھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ, فجر کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں, پنسورہ بھی پڑھتے ہیں, ہم صبح شام کی صورتیں بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم کوئی مر جاتا ہے قرآن خوانی کے نام پہ ایک ایک سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں اس قرآن سے, لیکن اس کو علم کے لیے نہیں پڑھتے, ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جب بھی ہم قربانیاں دیں تو ہم اس کا مقصد ڈھونڈیں.